کالا جادو ایک منفی علم ہے جسے مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، مثلا جنتر منتر، ٹونا، اثر اور سحر وغیرہ۔ کالے جادو کی حقیقت دنیا کی ہر قوم اور خطے میں تسلیم کی گئی ہے، اور اقوام عالم میں یہ کئی روپ میں موجود ہے۔ دراصل روز اول سے ہی انسان نے اپنے آپ کو خوف و خطر میں گھیرا ہوا پایا، چنانچہ اپنی حفاظت اور بچاؤ کے لیے اس نے طرح طرح کے اقدام کیے، اجتماعی زندگی کو اپنایا، چار دیواری اور مکان کا سہارا لیا، جسمانی، روحانی اور نفسیاتی بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے مختلف علاج دریافت کیے۔ یہی نہیں بلکہ بے رحم اور سرکش اور پراسرار مخلوق سے محفوظ رکھنے کی خاطر جادو، ٹونے اور جنتر منتر بھی ایجاد کیے۔ اصل میں وہ وقت اور حالات کو اپنے تصورات اور مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتا تھا، اپنی کامیابی کے لیے فوری اور آسان راستے کا متلاشی تھا، اسی لیے نام نہاد جادو ٹونے کے چکر میں اپنی دولت برباد کرنے لگا۔ کالا جادو ایک ایسے نوجوان کی داستان ہے جو راتوں رات امیر بن کر دولت کی ریل پیل میں داخل ہونا چاہتا تھا، لیکن اس ہوس زر میں ایک شیطان صفت آدمی کے چنگل میں پھنس جاتا ہے جو اسے اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ انکار کی صورت میں وہ قاتل بن جاتا ہے، پھانسی کے تختے تک جا پہنچتا ہے، اور پھر کسی طرح پھانسی سے بچ جاتا ہے تو والدین سے محروم ہو کر در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ یوں اس کی زندگی میں مصائب کا ایک طویل سلسلہ چل نکلتا ہے جو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی کسی اور دنیا میں لے جاتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ بڑی چاہت سے وہ ہڈی ہاتھ میں لے لی، دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے، آنکھیں سورج پہ گاڑ دیں، اور نہ جانے کیا کیا بڑبڑاتا رہا۔ دیر تک اسی عمل میں مصروف رہا۔ اس کے بعد اس نے وہ ہڈی ایک پتھر پر رکھ دی اور مجھ سے بولا، اب تو کل شام ڈھلے ہمارے پاس آنا، پرسوں جمعرات ہے نا؟ ہاں، کل ضرور آ جانا، ورنہ پھر تجھے ایک ہفتہ انتظار کرنا پڑے گا۔ کس وقت آؤں میں تمہارے پاس؟ کوئی 6 بجے، اس نے جواب دیا۔ میں نے گردن ہلا دی۔ وہ بولا، جا اب بھاگ جا، زیادہ دیر رکنا اچھا نہیں ہوگا۔ میں وہاں سے واپس چلا آیا، بس یوں لگ رہا تھا جیسے میرا کام بننے ہی والا ہے۔ یار دوستوں سے ملاقات بھی ہوئی، لیکن یہ کوئی بتانے والی بات نہیں تھی۔ ویسے بھی مجھے اس کے لیے منع کر دیا گیا تھا۔ اگر انہیں بتا دیتا تو وہ سب بھی سادھو بابا کی طرف دوڑ پڑتے، لیکن بڑی بے چینی رہی تھی اور بڑا تجسس تھا۔ دوسرا دن بھی نہ جانے کس طرح کاٹا۔ تیار ہوا اور جیسے ہی 4:30 بجے گھر سے نکل آیا، سادھو بابا کا خیال دل میں تھا۔ وقت گزرتا رہا اور مقررہ وقت پر وہاں جا پہنچا۔ سادھو کے سامنے اس وقت نہ جانے کیا کیا الا بلا رکھی ہوئی تھی۔ ایک طرف چھوٹی چھوٹی لکڑیاں آپس میں جوڑ کر رکھی گئی تھیں، اور ان میں مدھم مدھم آگ سلگ رہی تھی۔ وہی بدبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی جو پہلے دن میں نے محسوس کی تھی۔ ایک عجیب سا طلسمی ماحول تھا۔ بوڑھے سادھو نے مجھے دیکھ کر اپنے مخصوص انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، میں نے اپنا کام کر لیا ہے، اب تیرا کام باقی ہے۔ مجھے بتاؤ سادھو بابا، مجھے کیا کرنا ہے؟ پہلے وعدہ کر، میں جو کہوں گا وہ تو ضرور کرے گا۔ یہ وعدہ تو میں پہلے ہی کر چکا ہوں بابا جی۔ تو پھر رک، سادھو نے کہا، اور اپنی جگہ سے اٹھ کر عقب کی پہاڑی ٹیلے کے پیچھے پہنچ گیا۔ وہاں سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں نہ جانے کس چیز سے بنا ہوا ایک بد ہیبت انسانی شکل کا پتلا تھا۔ اس نے یہ پتلا میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے اپنے لباس میں چھپا لے۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ بڑی کراہیت کا احساس ہوا۔ پتلی، لجلجی اور بدبودار چیز تھی، اس میں عجیب سی ٹھنڈک تھی، لیکن میں نے کسی بات پر توجہ نہیں دی۔ سادھو نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، اب تو یہاں سے پیر پھاگن کے مزار پر جائے گا، سیڑھیاں طے کر کے اوپر جانا، اور قبر کے پیچھے جو 3 طاق بنے ہوئے ہیں، ان میں سے بیچ والے طاق میں یہ پتلا رکھ دینا۔
بس یہی تیرا کام ہے، بعد میں سب ہمارا کام ہوگا اور تیرے مزے ہی مزے ہوں گے۔ پیر پھاگن کے مزار پر، میں نے سہم کر کہا۔ دل کے کسی گوشے میں کچھ ایمان باقی تھا۔ پیر پھاگن سے بچپن سے عقیدت تھی اور ساری آوارگیوں کے باوجود ان کا احترام دل میں تھا۔ اس کی وجہ شاید اس مزار سے منسوب کہانیاں تھیں۔ یہ کام اب تجھے کرنا ہے، اس سے منہ موڑے گا تو دنیا تہار واسطے نرک بن جائے گی۔ جا جلدی کر، نہیں تو رات ہو جائے گی۔ میں لرزتے قدموں سے واپس مڑا۔ دل کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی۔ اگر پیر پاگن کے مزار کا معاملہ نہ ہوتا تو میں خوشی سے اس کے ہر حکم کی تعمیل کر دیتا، مگر نہ جانے کیوں دل کو ایک جرم کا احساس ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں کوئی غلیظ کام سر انجام دینے جا رہا ہوں۔ کچھ دور جا کر میں نے گردن موڑی، مگر بوڑھا وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ ناپاک پتلا مجھے اپنے سینے پر بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دور چل کر ایک اور عجیب احساس ہوا۔ پتلے میں انسانی جسم جیسی حرارت پیدا ہوتی جا رہی تھی، اور شاید یہ میرے خوف کا تخلیق کردہ احساس تھا کہ وہ پتلا مجھے اپنے سینے کے قریب کل بلاتا محسوس ہو رہا تھا، جیسے اس میں جان پڑ گئی ہو۔ خوف و دہشت کی سرد لہر میرے بدن میں دوڑنے لگی، مگر میں اسے لباس میں سے نکالنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ مزار تک کا فاصلہ نہ جانے کس طرح طے کیا۔ مزار ایک ٹیلے پر تھا اور وہاں تک جانے کے لیے ٹیلے پر 19 سیڑھیاں تراشی گئی تھیں۔ میں نے لرزتے قدموں سے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا۔ اوپر خاموشی چھائی ہوئی تھی، کیونکہ یہ مزار شہر سے بالکل باہر تھا اور یہاں زیادہ لوگ نہیں آتے تھے۔ ہاں، جمعرات کو یہاں رونق لگی ہوتی تھی اور کافی لوگ نظر نیاز کرنے آ جایا کرتے تھے۔ عام دنوں میں بس چند مجاور یا ملنگ یہاں موجود ہوتے تھے۔ میں سہما سمٹا سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ دماغ میرا ایک ہیجانی کیفیت کا شکار تھا اور بدن میں ایٹھن سی ہو رہی تھی۔ پاؤں مسلسل اوپر اٹھ رہے تھے اور میں بلندی پر پہنچتا جا رہا تھا۔ اچانک ہی ایک انوکھا احساس ہوا۔ یہ 19 سیڑھیاں تو اب تک طے ہو جانی چاہیے تھیں۔ گردن اٹھا کر اوپر دیکھا تو دم بخود رہ گیا۔ مزار نظر نہیں آیا۔ یہ 19 سیڑھیاں 1900 سیڑھیاں بن گئی تھیں۔ خوف کے عالم میں پلٹ کر نیچے دیکھا تو جان سی نکل گئی۔ زمین سینکڑوں فٹ نیچے نظر آ رہی تھی۔ بدن پر شدید کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب ہوتی جا رہی تھیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ بے شمار بار اس مزار پر آیا، مگر یہ اتنا اونچا تو نہیں تھا۔ اوپر نظر ڈالتا تو سیڑھیاں آسمان میں گم ہوتی نظر آتی، نیچے دیکھتا تو خوف سے آنکھیں بند ہونے لگتی۔ ہمت کر، ہمت، چڑھتا جا، پہنچ جائے گا۔ میرے کان میں وہی منحوس باریک سی آواز ابھری اور میں اچھل پڑا۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ پھر اس کا مخرج علم میں آ گیا۔ دہشت بھری چیخیں بلند ہوئیں اور میں پلٹ کر نیچے بھاگا۔ میرے سینے کے قریب شدید ہلچل پیدا ہو گئی۔ پتلے کے ننھے ننھے نوکیلے ہاتھ میرے سینے میں چبھ رہے تھے۔ وہ مجھے روکنے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ اس کی چبھتی ہوئی باریک آواز مجھے سنائی دی۔ او پاپی، او مورکھ، کیا کرے ہے؟ ارے تیرا ستیہ ناس بنا بنایا کام بگاڑ دے رہا ہے۔ ارے سنبھل، رک، ڈرنے کی ضرورت نہ ہے، ہمت سے چل، اوپر پہنچ جائے گا۔ مگر میرے قدم نہ رک پائے تھے۔ مزید حیرتناک بات یہ ہوئی تھی کہ پہلے مجھے زمین جتنی نیچے نظر آ رہی تھی اب اتنی نیچے نہ رہی تھی۔ سر ایک پتھر سے ٹکرایا اور آنکھوں میں سورج اتر آیا۔ پھر گہری تاریکی چھا گئی۔ نہ جانے کب تک یہ کیفیت رہی۔ ہوش آیا تو ماموں ریاض کی آواز سنائی دی۔ کیسی طبیعت ہے مسعود؟ کیا حال ہے بیٹے؟
میری آنکھوں میں دھندلاہٹ تھی، کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ کیفیت دور ہوئی، والدہ کا چہرہ نظر آیا، پھر ان کی رندھی ہوئی آواز ابھری، مسعود بیٹے آنکھیں کھولو، کیسی طبیعت ہے بیٹے؟ دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، گزرے ہوئے واقعات یاد تھے، وہ خوفناک لمحات پوری طرح ذہن میں تھے۔ بے اختیار میرا ہاتھ سینے پر پہنچ گیا، وہاں کچھ موجود نہیں تھا، دل کو قرار سا ہوا۔ میں نے ماموں ریاض کو دیکھا، والدہ کو دیکھا اور اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ماموں ریاض نے جلدی سے میرے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں نہیں، لیٹے رہو، بہت کمزور ہو گئے ہو۔ کیسی طبیعت ہے؟ میں نے کہنا چاہا ٹھیک ہوں، مگر منہ سے آواز نہیں نکل سکی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی، دوبارہ کوشش کی مگر گلا بھینچا ہوا تھا، آواز نہ نکل سکی۔ چائے لے آؤں؟ والدہ نے کہا۔ ہاں، ڈاکٹر صاحب نے یہی کہا تھا، آپ لے آئیے، ماموں ریاض بولے، اور والدہ اٹھ کر باہر نکل گئیں۔ میں اپنے گھر میں تھا، نہ جانے یہ سب کیسے ہوا تھا، اور میری آواز کو کیا ہو گیا؟ ماموں ریاض نے کہا، بولو مسعود میاں، کیا ہوا تھا؟ پیر پھاگن کے مزار پر کیوں گئے تھے؟ وہاں بے ہوش کیسے ہو گئے تھے؟ تمہیں اندازہ ہے پورے 2 دن کے بعد ہوش میں آئے ہو؟ سخت بخار میں پھونک رہے تھے، وہاں مزار کے مجاوروں نے تمہیں بے ہوش پڑے پایا تھا۔ اتفاق سے میرے ایک شناسہ حیدر علی مزار پر فاتحہ پڑھنے گئے ہوئے تھے، تمہیں جانتے تھے، وہی تمہیں یہاں تک لائے ہیں۔ کیا واقعہ ہوا تھا؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ میں نے بولنے کے لیے زور لگایا مگر آواز کسی طرح نہ نکل سکی، میرے چہرے پر بے بسی پھیل گئی۔ ماموں ریاض کو شاید احساس ہو گیا تھا، ان کے چہرے پر تشویش کے آثار نظر آنے لگے۔ اتنی دیر میں والدہ چائے لے آئی تھیں۔ ماموں ریاض بولے، یہ بول نہیں پا رہا باجی۔ ہیں؟ والدہ حیرت سے بولی۔ ہاں، یوں لگ رہا ہے جیسے بولنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن آواز نہ نکل رہی ہو۔ کیا ہو گیا میرے بچے کو؟ الہی خیر، کیا ہو گیا اسے؟ والدہ صاحبہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حوصلہ رکھیں باجی، اللہ بہتر کرے گا۔ اٹھو مسعود میاں، چائے پی لو، بدن میں جان آ جائے گی۔ مجھے اٹھنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ ماموں میاں نے چائے کی پیالی میرے ہونٹوں سے لگائی مگر منہ ہی نہ کھل سکا۔ لاکھ کوشش کی مگر ہونٹ ایک دوسرے سے چپک کر رہ گئے تھے۔ ماموں ریاض اب بے حد پریشان نظر آنے لگے، پھر وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولے، چمچہ لے آئیے، شاید منہ کھولنے میں دقت ہو رہی ہے۔ تمام جتن کر لیے مگر میرا منہ نہ کھلا۔ والد صاحب بھی آ گئے، مجھ پر تبصرے ہوتے رہے۔ والد صاحب کے ایما پر مجھے کاغذ تھما دیا گیا تاکہ میں لکھ کر کچھ بتانے کی کوشش کروں، لیکن میری انگلیاں اکڑ گئیں، قلم پر گرفت ہی قائم نہ ہو سکی۔ شام کو کئی ڈاکٹر آئے، میرے معائنے ہوئے لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ میں غذا اور پانی سے محروم ہو گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ اسپتال میں داخل کر دیا جائے، ہو سکتا ہے فالج کا اثر ہو۔ سب لوگ میرے سامنے یہ باتیں کر رہے تھے اور ان کی باتیں میری سمجھ میں آ رہی تھیں مگر میں کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ طے یہ ہوا کہ دوسرے دن مجھے ایک اسپتال میں داخل کر دیا جائے گا۔ رات ہو گئی، اہل خاندان کی پریشانی کا مجھے پورا احساس تھا۔ دل میں سخت شرمندہ تھا کہ مصیبت خود مول لے لی ہے۔ دوسرے بھی پریشان ہوئے اور اپنی جان پر بھی بن گئی۔ آدھی رات تک سب میرے قریب رہے، پھر مجھے نیند آ گئی تو مجھے تنہا چھوڑ دیا گیا، مگر زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ آنکھ کھل گئی۔ مدھم روشنی والا بلب جل رہا تھا مگر رات کا وقت تھا، وولٹیج زیادہ ہونے کی وجہ سے اس زیرو کے بلب کی روشنی تیز ہو گئی تھی۔ پہلے میری نگاہ چھت پر پڑی جہاں ایک غیر معمولی طور پر بڑی مکڑی چپکی ہوئی تھی۔
اتنی بڑی اور ہیبت ناک مکڑی میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، خاص طور سے اس کی آنکھیں۔ وہ سرخ آنکھیں مٹر کے دانوں کے برابر تھیں اور مجھے گھور رہی تھیں۔ میرے بدن میں خوف و دہشت کی لہر اٹھنے لگی۔ میں سہمی ہوئی نظروں سے اس بھیانک مکڑی کو دیکھتا رہا۔ اچانک اس نے اپنی جگہ سے جنبش کی اور اپنے بدن کے لیس دار مادے کے ایک تار چھوڑتی ہوئی اس کے سہارے نیچے اترنے لگی۔ اس کا نشانہ میرا سینہ تھا۔ دہشت سے میرا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ مکڑی میرے سینے پر اتر گئی اور یہ دیکھ کر میری سانسیں رکنے لگیں۔ اس کا چہرہ بوڑھے سادھو کا چہرہ تھا، بدن مکڑی کا تھا اور اس کا ہلکا سا وزن مجھے اپنے سینے پر محسوس ہو رہا تھا۔ پھر بوڑھے سادھو کی وہی منمناتی ہوئی آواز مجھے سنائی دی، تو نے وعدہ خلافی کی ہے مورکھ۔ میں نے میرے منہ سے نکلا اور اپنی آواز کھل جانے پر مجھے سخت حیرت ہوئی۔ تجھ سے پہلے ہی کہا تھا میں نے، مجھ سے کام لینا ہے تو ہمت کرنا ہوگی، پہلے میرا کام کرنا ہوگا، اس کے بعد سنسار میں تیرے لیے اتنا کچھ ہوگا کہ تجھ سے سنبھالے نہ سنبھلے گا۔ دولت تیرے قدموں میں کوڑے کے ڈھیر کی طرح پڑی ہوگی، تو منہ سے جو بات نکالے گا پوری ہوگی۔ اب بھی تجھ سے یہی کہتا ہوں، پتلا وہاں پہنچا دے جہاں میں چاہتا ہوں، تیرا کام ختم ہو جائے گا۔ اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو آخر تو کون ہے؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ میں تیری خوش بختی ہوں مورکھ۔ میرا یہ کام ایک مسلمان ہی کر سکتا تھا، وہ مسلمان جو خود میرے پاس آئے، مجھ سے کچھ لینا چاہے۔ تو نہیں جانتا کہ پتلا وہاں پہنچ گیا تو مجھے کیا مل جائے گا، اور تو خود میرے پاس آیا تھا، میرے پاس مجھ سے اپنا کام کروانے۔ تو نے ہڈی لا کر دی تھی مجھے سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دو، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میں ایک پاک بزرگ کے مزار پر تیری نجاست نہیں لے جا سکتا، اور پھر تجھے بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ میرے مزار پر جانے کے راستے بند ہو گئے تھے۔ سیڑھیاں اتنی زیادہ ہو گئی تھیں کہ میں اوپر پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ بھول ہے تیری، تو نے 9 سیڑھیاں چڑھی تھیں، 10 باقی رہ گئی تھیں۔ بس تیری آنکھوں کو دھوکہ دیا گیا تھا، تھوڑی سی کوشش کر کے اوپر جا سکتا تھا۔ یہ ہمت تو کرنی ہے تجھے۔ نہیں سادھو، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا بالک، یہ تجھے کرنا ہی پڑے گا۔ سن بالک، میں تجھے 3 دن دیتا ہوں، ان 3 دنوں میں تجھے سمجھاؤں گا، اور اگر پھر بھی تیری سمجھ میں نہیں آیا تو وہ دیکھے گا جو دیکھ نہ پائے گا، خون کے آنسو روئے گا، اور تیرے آنسو پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ جا، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ جائے گا تو اسی جگہ میرے پاس آ جانا، اور نہ سمجھ میں آئے تو… مکڑی میرے سینے سے اٹھ گئی اور اسی تار کے ذریعے اوپر جا رہی تھی۔ میں اسے دیکھتا رہا، وہ چھت سے چپک گئی تھی، پھر اس کا حجم چھوٹا ہونے لگا، اور پھر وہ ایک ننھا سا دھبا بن کر رہ گئی۔ آہستہ آہستہ یہ دھبا کھسکنے لگا، پھر ایک جگہ دیوار سے اتر کر کھڑکی کے راستے باہر نکل گئی۔ خوف و دہشت اب میرے لیے بے معنی ہو گئے تھے۔ جو کچھ نگاہوں سے گزر چکا تھا وہ خود میرے لیے ناقابل یقین تھا، لیکن تصور میرا ہی تھا، اتنا بے عقل نہیں تھا کہ اچھا برا نہ سمجھتا۔ لالچ نے آنکھیں بند کر دی تھیں اور کالے جادو کا سہارا لے کر تقدیر بنانے کی کوشش کی تھی۔ کسی سے کچھ کہتا بھی تو کیا؟ ٹھنڈی آہ بھر کر سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ اب تک شاید اس کالے جادو کے زیر اثر تھا، اور اب اس سے آزاد ہو گیا تھا۔ بدن کو ایسی شدید نقاہت کا احساس ہوا کہ پورے بدن میں سنسنی پھیل گئی۔ زبان تالو سے چپک گئی، کیونکہ پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترا تھا۔ ہاتھ پاؤں ساتھ دے رہے تھے۔ پہلے جو کیفیت پیدا ہو گئی تھی اب نہیں تھی۔
گھر والے بیچارے تھک کر سو گئے تھے۔ عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی میری۔ میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ نہ جانے کس طرح دیواریں پکڑ پکڑ کر باورچی خانے تک جا پہنچا، روشنی جلائی اور اس کے بعد کھانے پینے کی اشیاء تلاش کرنے لگا۔ کھانا تیار ضرور کیا گیا تھا لیکن جوں کا توں رکھا تھا۔ گھر والے بیچارے خود اپنی پریشانیوں کا شکار رہے تھے، کوئی کھانا نہیں کھا سکا تھا۔ میں نے خود ہی پانی پینے کے بجائے کھانے پینے کی کچھ چیزیں نکالی اور انہیں کھانے میں مصروف ہو گیا۔ غالباً باورچی خانے میں ہونے والی روشنی اور پھر برتنوں کی کھڑکھڑاہٹ نے دوسرے لوگوں کو بھی جگا دیا۔ والد صاحب، ان کے پیچھے والدہ اور والدہ کے عقب میں ریاض ماموں باورچی خانے میں پہنچ گئے۔ انہوں نے یہ حیران کن منظر دیکھا اور پریشان ہونے کے بجائے خوش ہو گئے۔ والدہ کے منہ سے آواز نکلی، الہی تیرا شکر ہے، الہی تیرا شکر ہے۔ بھوک لگ رہی ہے میرے بچے، تو پیچھے ہٹ، میں تجھے کھانا دیتی ہوں۔ نہیں امی، میں نے کھانا کھا لیا ہے، بس ایک گلاس پانی دے دیجیے، میں نے کہا، اور ان سب کے زرد چہروں پر خوشی کھل گئی۔ مجھ سے چھوٹی ایک بہن تھی اور اس سے 1 سال چھوٹا بھائی بھی تھا۔ وہ دونوں شاید نہیں جاگے تھے، لیکن باقی تینوں افراد میرے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد مجھے بڑے اہتمام سے اپنے ساتھ لے گئے۔ والدہ نے اپنے کمرے کا بستر درست کیا، ایک طرف جانماز بچھائی، اس کا کونا موڑ دیا گیا اور اس پر تسبیح بھی رکھ دی۔ غالباً والدہ جاگ رہی تھیں اور میرے لیے دعائیں کر رہی تھیں۔ والد صاحب مجھے متجسس نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، بیٹے، اب کیسی طبیعت ہے؟ اب تو تم بول سکتے ہو نا، ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک ہیں؟ جی ابو۔ مگر بیٹے کچھ بتاؤ تو صحیح کہ کیا ہوا تھا؟ یہ بات تو میں پہلے ہی طے کر چکا تھا کہ ان لوگوں کو اپنی اس گندی حرکت کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں نے خاموشی ہی اختیار کی تو ریاض ماموں بولے، رہنے دیجئے بھائی جان، یہ بالکل صحت مند ہو جائے تو ہم اس سے پوچھ لیں گے، دماغ پر زور ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ تم یوں کرو مسعود میاں، یہیں سو جاؤ باجی کے بستر پر۔ کسی قسم کی کوئی گرانی تو محسوس نہیں کر رہے؟ نہیں، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ تو یاد ہوگا تم پیر پھاگن کے مزار پر کیوں گئے تھے؟ والد صاحب نے پوچھا۔ شاید تجسس انہیں بے چین کر رہا تھا، مگر ماموں ریاض نے پھر مداخلت کرتے ہوئے کہا، بھائی جان، خدا کے لیے ابھی تمام باتیں رہنے دیں۔ آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی مشکل سے صورتحال درست ہوئی ہے۔ والد صاحب خاموش ہو گئے۔ ماموں ریاض ہمارے ساتھ ہی ہمارے گھر میں رہتے تھے۔ نانا نانی مر چکے تھے، ان کی بھی بس یہ ایک بہن تھی جو میری والدہ تھی، مجھ سے بس چند سال ہی بڑے تھے۔ بڑے باہمت اور مخلص آدمی تھے، لیکن میں نے انہیں بھی اپنی کارستانیوں کی ہوا نہیں لگنے دی تھی۔ بہرطور مجھے افسوس تھا کہ میری غلط حرکت کی وجہ سے ان لوگوں کو پریشانی اٹھانی پڑی تھی۔ دوسرے دن والد صاحب بھی دفتر نہیں گئے، ماموں ریاض نے بھی چھٹی لے لی۔ بہن اور بھائی بھی گھر میں ہی تھے اور سب خوش نظر آ رہے تھے۔ میری جسمانی کیفیت بالکل اعتدال پر تھی، بس دل کی دھڑکنیں تیز تھیں اور یہ خوف بار بار دل کو دہلا رہا تھا، کہیں وہ منحوس جادوگر کوئی ایسا عمل نہ کرے جس کی وجہ سے ان لوگوں کو دوبارہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ بڑا ہی پچھتاوا تھا دل میں کہ اپنی ایک غلط حرکت کی وجہ سے پورے گھر کے لیے مصیبت مول لے بیٹھا۔ دن پرسکون گزر گیا، پر رات خوفناک تھی۔ دل تو یہ چاہتا تھا کہ اپنے کمرے میں نہ سوؤں، لیکن ان لوگوں سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ پورا دن کیونکہ بہتر گزرا تھا، اس لیے وہ لوگ بھی مطمئن ہو گئے تھے، بس قیاس آرائیاں جاری تھیں۔ البتہ جب آنکھیں بند ہوئیں تو خوابوں نے مجھے گھیر لیا۔
ایسے ایسے بھیانک خواب نظر آ رہے تھے کہ بار بار آنکھ کھل جاتی تھی۔